السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم مصلیان، نوجوانوں، عزیز بچوں، تذکرہ میرے رسول کا، سیرت النبی کے درخشاں پہلو، اس حوالے سے آج یہ 5واں درس ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی، آپ کی پرورش کرنے والی کون کون سی عورتیں تھیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو چونکہ آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب قبیلے قریش کی شریف خاندان کی شریف عورت تھی، اور وہاں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو عورتیں دودھ نہیں پلاتی تھیں، اسے دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے چند روز ہی آپ کو دودھ پلایا۔ کسی نے کہا 3 دن، کسی نے کہا 7 دن، اور اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ یہ سویبہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، اور آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس حساب سے حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے سگے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کیا گیا کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے، کیونکہ چچا کی لڑکی ہے، چچا کی لڑکی سے نکاح حلال ہے، تو آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لا تحل لی، یہ حمزہ میرے چچا کی بیٹی میرے لیے حلال ہی نہیں ہے، وَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِي، میرے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، حضرت حمزہ کی یہ بیٹی جس کی شادی کی پیشکش مجھ سے کر رہے ہو، یا بنت اخی من الرضاع، یہ حضرت حمزہ کی بیٹی ہے اور یہ میرے دودھ شریک بھائی ہیں، یعنی کہ میں اس کا چچا لگ رہا ہوں اس رشتے کے حساب سے۔ تو جیسے سگے چچا سے نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے مجھ سے بھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دودھ شریک بھائی بن گئے تھے۔ کیسے دودھ شریک بھائی بنے تھے؟ سویبہ نامی لونڈی نے ان کو بھی دودھ پلایا اور ان کو بھی دودھ پلایا۔ تیسری خاتون جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کا نام آتا ہے۔ اس سلسلے میں جو مشہور روایت ہے جس میں بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ ان کے قبیلے کی بہت ساری عورتیں مکہ گئیں تاکہ بچوں کو اڈاپٹ کر سکیں اور لے جائیں، ان کو دودھ پلائیں اور ان کو بدلے میں کچھ خرچہ پانی مل جائے۔ تو ساری عورتوں نے مکے کے الگ الگ بچوں کو لے لیا، لیکن اللہ کے نبی کو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، اور پھر اخیر میں حضرت حلیمہ نے ان کو لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے نبی کو لے کر چلنے لگی تو ان کی اونٹنی بہت سست تھی، اللہ کے نبی کو لینے کی وجہ سے تیز رفتار ہونے لگی، ان کے سینے میں دودھ کم ہوتا تھا، اللہ کے نبی کو لینے کی وجہ سے دودھ زیادہ ہونے لگا، ان کا خود کا بچہ اور ان کو بھی برابر پلانے لگی اور بھی زیادہ ہونے لگا۔ ان کے جانوروں کا دودھ نہیں ہو رہا تھا، جانوروں میں دودھ اتنا زیادہ ہونے لگا کہ اتنا زیادہ کسی اور کے ہاں ہوتا ہی نہیں تھا۔ ان کی سواری سب سے آگے ہو گئی جبکہ سب سے پیچھے رہا کرتی تھی۔ مختلف طرح کی برکتیں اور فضیلتیں اس روایت میں ذکر کی گئی ہے، لیکن سند کے اعتبار سے
یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کو امام ابن اسحاق نے انفراداً بیان کیا ہے، اور اس روایت میں انقطاع بھی ہے، اور اس کے اندر جہم ابن ابی جہم ایک شخص ہے جو کہ مجہول ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے کہا، اسی لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے۔ البتہ حلیمہ سعدیہ کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں اللہ کے نبی نے دودھ پیا تھا، یہ بات 100% صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری صحیح حدیثیں اس کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ گئے قبیلے بنو سعد میں، جہاں حلیمہ سعدیہ رہا کرتی تھی، اور آپ نے وہاں پر دودھ پیا بھی، لیکن وہاں رہتے ہوئے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ آپریٹ کیا گیا اور آپ کا دل نکالا گیا۔ اس کی تفصیل البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے ذکر کی ہے ایک لمبی روایت کے ساتھ، اور اس کا اختصار صحیح مسلم میں 162 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب میں چھوٹا دودھ پینے کے لیے قبیلے بنو سعد میں گیا تھا، میری عمر بہت کم تھی۔ مورخین نے اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 4 سال راجح بتلائی ہے کہ آپ 4 سال کی عمر کے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی رضائی ماں کے بیٹے کے ساتھ، یعنی اپنے رضائی بھائی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بکریوں کو چرانے کے لیے میدان میں چراگاہ میں چلا گیا، لیکن ہم دونوں بھائی کھانے کا جو سامان لانا تھا وہ بھول گئے۔ اب کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو میں اپنے رضائی بھائی سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی جاؤ دوڑ کے گھر سے کھانے کی کوئی چیز لے آؤ، تاکہ ہم لوگ یہاں بکریاں چراتے چراتے جب بھوکے ہو جائیں گے تو کھائیں گے۔ ان کے رضائی بھائی اپنے گھر چلے گئے، زیادہ راہ لانے کے لیے، کھانے پینے کی چیز لانے کے لیے، اتنے میں آسمانوں سے 2 فرشتے آئے، جس میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کی عمر ابھی 4 سال کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین حسی طور سے بھی پاک کر رہا، معنوی طور سے بھی پاک کر رہا ہے۔ آسمانوں سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب زمین پہ آنے کے بعد کیا ہوا؟ آئیے صحیح مسلم کی روایت دیکھتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ان رسول اللہ اتاہ جبریل وہو یلعب مع الغلمان، اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ذرا تنہا کیا ہوئے کہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آ گئے۔ فاخذہ فصرعہ، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو پکڑا 4 سال کی عمر میں اور زمین پر آپ کو لٹا دیا۔ فصرعہ یعنی زمین پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ فشق عن قلبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر دیا گیا، آپریٹ کر دیا گیا، آپ کے سینے کے اندر سے آپ کے دل کو نکالا گیا۔ فاستخرج القلب، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے دل کو باہر نکالا۔ فاستخرج منہ علقہ، اس دل کے اندر جمع ہوا خون تھا، اس تھوڑے سے جمے ہوئے خون کو حضرت جبرائیل نے باہر نکالا۔ فقال هذا حظ الشیطان منک، اور کہنے لگے اے محمد یہ تمہارے اندر شیطان کا وہ حصہ تھا جس کے ذریعے سے شیطان انسانوں پر حملہ کرتا، وسوسے ڈالتا ہے، اسی کے ذریعے سے انسانوں میں انسانی کمزوریاں آتی ہیں اور انسان بے چین و پریشان ہوتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، یہ شیطانی حصہ آپ کے دل سے نکال دیا جائے گا۔ نکال دیا گیا۔ فرماتے ثم غسلہ فی طست من ذہب، سونے کے ایک برتن میں آپ کے دل کو رکھ کے زمزم کے پانی سے دھلا گیا، وہ شیطانی حصہ نکال دیا گیا اور دل کو سونے کے ایک برتن میں رکھ کے زمزم مبارک پانی سے دھلا گیا۔
ثم لأمہ، پھر اس دل کو دل کی جگہ پہ واپس فٹ کر دیا گیا، ثم اعادہ فی مکانہ، اور دل کو پوری طرح سے سیف کر کے اور سینے کو بھی پھر سے اس کو سل دیا گیا، آپریشن کمپلیٹ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے شاید پوری انسانی تاریخ میں کسی کا سینے کا اور دل کا آپریشن نہیں ہوا تھا۔ پہلا آپریشن جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب دل کو سینے میں رکھ کر پھر سے اس کو بند کر دیا گیا، سل دیا گیا۔ حضرت انس آگے فرماتے ہیں وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعُونَ إِلَىٰ أُمِّهِ، وہ سارے بچے جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے کھیل رہے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا پریشان ہو گئے، دودھ پلانے والی ماں کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے اور کہنے لگے ان محمدن قد قتل، آج تو محمد کو قتل کر دیا گیا، محمد تو شہید کر دیے گئے۔ اب ذرا دیکھیے، جس عورت کو دودھ پلانے کے لیے محمد رسول اللہ سپرد کیے گئے تھے، وہ ذمہ دار تھی، اس کی خبر دیا گیا کہ آپ کا وہ بیٹا جو مکے سے لے کے آئی ہے آج وہ شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ بچوں نے خبر دیا کر بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی آئیں، اور بچے بھی دوڑ کے آئے دیکھنے کے لیے، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، تو اللہ کے نبی صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ آپ نے آمنا سامنا کیا، لیکن آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ کیوں؟ دل کا آپریشن ہوا تھا، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَةِ فِي صَدْرِهِ، اللہ کے نبی کا یہ جو سینے کا آپریشن ہوا، دل نکالا گیا، بعد میں سل دیا گیا، جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، 10 سال تک خدمت حضرت انس نے کی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے سینے پر جب میری نظر پڑی ہے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے سینے پہ وہ آپریشن کے نشان باقی تھے، وہ سینے کے سلے جانے کے نشان باقی تھے۔ صحیح مسلم کی 162 نمبر پہ روایت آپ کو مل جائے گی، یعنی آپ کے سینے کا آپریشن ہو گیا۔ اب یہاں 2 سوال کھڑے ہو گئے۔ پہلا سوال یہ کہ دیہات میں مکہ شہر چھوڑ کر قبیلے بنو سعد میں جو کہ دیہات تھا، دودھ پینے کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ اور ہم سب اچھی طریقے سے جان رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس ناحیے سے ہم غور کریں گے کہ اس میں کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات میں بھیجا گیا، اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اس زمانے میں مکے کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں اس لیے بھیجتے تھے کہ دیہات میں بچہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ زیادہ بیماریاں دیہات میں نہیں تھیں، اور جسم دیہاتی بچوں کا مضبوط ہوتا ہے، لہذا جسمانی اعتبار سے بچہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایک حکمت تو یہ تھی۔ دوسری حکمت، بچے کو نفسانی ٹریننگ دینی تھی، اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ کرنا تھا کہ بچہ جب اپنی ماں سے، اپنے دادا سے، اپنے گھر پریوار سے دور کسی اجنبی عورت کے گھر میں رہے گا تو اس کا سیلف کانفیڈنس بڑھے گا، یہ تربیت اس کی ہو جائے کہ اپنے آپ پر اس کو کانفیڈنس رہے، بچہ کانفیڈنٹ بنے۔ اس لیے اس کو دیہات میں بھیجا جاتا تھا، کیونکہ عام طور سے جب بچے گھر میں ہوتے ہیں، کبھی دادا پیار کر رہے ہیں، کبھی دادی پیار کر رہے ہیں، کبھی چچا پیار کر رہے ہیں، کبھی چچی ہے، کبھی کوئی اور فیملی کا، کبھی ماں ہے، کبھی باپ ہے، تو جن بچوں کو گھر میں ضرورت سے زیادہ پیار ملتا ہے وہ بچے بہت دیر میں میچور ہوتے ہیں، بہت دیر میں ان کو سینس آتا ہے، سیلف کانفیڈنٹ جلدی نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سیلف کانفیڈنٹ ہو جائیں، اپنے آپ پر ان کو بھروسہ کرنا آ جائے۔ ایک تیسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ عرب تھا، یہ مکہ تھا، یہاں پر لوگوں کی زبانوں کو سونے کے پانی سے لکھ کے خانہ کعبہ میں ٹانگا جاتا تھا، یعنی لینگویج کی بڑی اہمیت تھی۔ لینگویج اس زمانے کی قیمتی چیز تھی کہ جس کو بہترین بولنا آ جائے
وہ باکمال انسان مانا جاتا تھا. اس لیے بھی مکے کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے, کیونکہ دیہات کی لینگویج بالکل پیور لینگویج ہوا کرتی تھی, عربک اچھی والی ہوا کرتی تھی, اس کے اندر لینگویج کی خرابیاں, برائیاں, مفسدات اور لہن وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا. اس لیے بھی چاہتے تھے کہ میرا بچہ جائے تو عربی اچھی بولے, فصیح بولے, ذرا بھی اس کے اندر کوئی گڑبڑی نہ آنے پائے. ایک یہ بھی فائدہ تھا. اس کے علاوہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ چونکہ دیہات کا کلچر جو ہوتا ہے وہ نیچر کے عین مطابق ہوتا ہے, فطرت کے مطابق ہوتا ہے. وہاں صاف ستھری ہوائیں ہوتی ہیں, وہاں کسی طرح کا مکر و دجل نہیں ہوتا, پریشانیاں نہیں ہوتی, لوگ اتنے زیادہ چیٹنگ کرنے والے نہیں ہوتے, کھلی ہوائیں, درخت ہوتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ملا کرتی ہیں. اور نیچر میں پلے ہوئے انسان کی فطرت میں یہ بات پائی گئی ہے کہ اس کا دماغ, اس کا ذہن زیادہ صاف ہوتا ہے, اس کا دل زیادہ پیور ہوتا ہے. دماغ صاف ستھرا رہے اور دل پاک صاف رہے, کسی طرح کا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا اور حسد کینہ کپٹ ان ساری بیماریوں سے دور رہے, نیچر کی تربیت میں بچہ چلا جائے, اس لیے بھی دیہات میں ڈال دیا کرتے تھے. اور ایک حکمت یہ بھی تھی جو کل میں نے بتایا تھا, اللہ رب العالمین اپنے نبی کے عین بچپن کی زندگی کو مکہ المکرمہ آپ کی فیملی سے دور اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ کل کو کوئی اللہ کے نبی پہ الزام نہ لگانے پائے کہ اپنی فیملی سے سیکھ کر آج اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں, یہ 5 میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب دوسرا سوال یہ ہے, یہ 4 سال کی عمر میں اوپن ہارٹ سرجری کرنے کا کیا مطلب تھا, اس کے پیچھے کیا حکمت تھی, اللہ کیا چاہتا تھا؟ اس پر بھی علماء نے بہت گہرائی سے سوچا اور ڈیپتھ میں جا کر کچھ حکمتیں نکالی ہیں. نمبر 1, اللہ کو بہتر معلوم تھا یہ انسان, یہ محمد ابن عبداللہ آگے چل کے محمد الرسول اللہ بننے والا ہے اور اسی کے دل پر میرا قرآن اترنے والا ہے. وہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ لرز جاتے, ہل جاتے, گر جاتے. اسی قرآن کو ان کے دل پہ اتارنا تھا تو اللہ تعالیٰ آپریٹ کر کے اس سے شیطانی حصے کو نکال کر سونے کے برتن میں زمزم کے پانی سے دھلوا کر اس دل کو پختہ بنانا چاہ رہا تھا, اس دل کو مضبوط بنانا چاہ رہا تھا, کیونکہ اسی پہ قرآن اتارنا تھا. اور یہ بات قرآن میں کہی گئی ہے, تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے نبی, قرآن مقدس آپ کے دل مبارک پہ نازل کیا گیا. اور جسم کے اندر سب سے مضبوط دل ہوتا ہے, سب سے مضبوط دل ہوتا ہے. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. یہ دل انسان کی زندگی میں, انسان کی باڈی میں اتنی اہمیت رکھتا ہے, اگر یہ صحیح تو پوری باڈی صحیح, اگر یہ خراب تو پوری باڈی خراب. دل کو مضبوط کر دیا گیا قرآن اتارنے کے لیے, اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے. دوسری حکمت, دل مضبوط ہو گیا, اب آپ پر اللہ رب العالمین وحی نازل کرنے والا تھا. ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر رہا تھا کہ وحی نازل ہونے کے وقت بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں, جیسا کہ علماء نے ذکر کیا. جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو سخت ٹھنڈی کے دنوں میں بھی آپ کے پیشانی پہ پسینے آ جاتے تھے. وہی جو مشقت سے نازل ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو پریپیئر کر دیا جائے, اس لیے ہارٹ کو آپریٹ کر کے مضبوط بنا دیا گیا تاکہ آپ کی پوری باڈی مضبوط رہے. ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا تھا یہ محمد ابن عبداللہ آگے چل کے محمد رسول اللہ بننے والے ہیں, اور رسول کو معصوم ہونا ہے. معصوم عن الخطا محمد رسول اللہ کو بنایا گیا ہے.
آدمی غلطیاں دو جگہوں سے کرتا ہے. غلطیاں ہونے کے دو سینٹر ہیں جہاں سے غلطیاں جنریٹ ہوتی ہیں. نمبر ایک باہر کا حملہ یعنی شیطان. تو کہا گیا ھذا حظ الشیطان منک، آپ کے دل سے یہ شیطان کا حصہ نکال دیا گیا، یعنی باہر کے حملے سے آپ کو پروٹیکٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو انسان کے اندر انبلٹ ہوتا ہے غلطی کرنے کے لیے، جہاں انسان پھسل جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا کہ آپ انسانی فطری جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس سے بھی پاک ہو جائیں، اور شیطان کی جو حملے ہوتے ہیں اس سے بھی پاک ہو جائیں. اور یہ آپریشن کے ذریعے سے، اس لیے آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے، مبارک پانی سے دھل کے پھر رکھا گیا، اور وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. بیسٹ پانی ہے، بیسٹ آپریٹر ہے، بہترین قسم کا سرجن ہے، اور وہ بھی اللہ کے آرڈر سے کر رہا ہے. تو آپ کو شیطانی حملوں سے بچا کر معصوم بنا دیا گیا، اور آپ کو جہاں انسان پھسل جاتا ہے ان پھسلن کی جگہوں سے بھی محفوظ بنا دیا گیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انسانی برائیاں نہیں ہوتی تھیں جو ہم اور آپ کو ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک جن ہوتا ہے، ایک قرین ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں اس کے شر سے محفوظ ہو گیا ہوں. کیسے؟ علماء نے فرمایا جو بچپن میں آپ کے سینے کو آپریٹ کر کے آپ کا دل نکال کر دھل کے لگا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے شیطانی حملوں سے محفوظ کر دیا گیا. آپ کے ساتھ رہنے والا جن بھی آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ اللہ کے نبی کو محفوظ کر دیا گیا. یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے. ایک اور حکمت، اللہ رب العالمین محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس وقت جہاں اللہ کے نبی 4 سال کی عمر میں زندگی گزار رہے، لوگوں کے درمیان یہ جبرائیل علیہ السلام سے آپریشن کروا کر اعلان کروا رہا تھا کہ اے لوگوں یہ نارمل بچہ نہیں ہے، یہ محمد ابن عبداللہ آگے چل کے اللہ کا رسول بننے والا ہے. اس وقت کے لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، یہاں تک دماغ پہنچا نہیں پہنچا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور آگے چل کے کیا بننے والا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک اناؤنسمنٹ بھی تھا کہ دیکھو مکے میں پیدا ہوا ہے، لیکن یہ سب سے الگ ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے. ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے نبی آپ کو انسانی فطری کمزوریوں سے پاک کر دیا گیا، شیطان آپ سے دور ہو جائے گا، آپ سے شیطانی حصہ نکال دیا گیا جہاں سے انسان پھسلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کے آپ نبی بننے والے ہیں. جب آپ اعلان کریں گے آپ کے اندر حسد نہیں پایا جاتا، آپ مکر و فریب نہیں کرتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ شراب نہیں پیتے، غیبت نہیں کرتے. یہ ساری انسانی کمزوریاں جو انسانوں میں ہوتی ہے وہ محمد الرسول اللہ سے نکال لی گئی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو انہیں ماننے میں آسانی ہو جائے، ایمان لانے میں آسانی ہو جائے. جو آدمی اتنا کلیئر، اتنا صاف ستھرا، اتنا اچھا اخلاق والا ہوگا اس کے اوپر لوگ جلدی بھروسہ کریں گے، جلدی ان کو مان لیں گے اپنا نبی. اسی لیے اللہ کے نبی نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اعلان سے پہلے اپنی پوری لائف کو ان کے سامنے پیش کر دیا اور کہا اگر میں کوئی بات بولوں تو مانو گے؟ لوگوں نے کہا آپ سچے ہو، ہم جانتے ہیں. تو آپ کے اندر یہ جو سچائی کی خوبیاں، امانت داری کی خوبیاں ڈال دی گئی تھی، اس لیے تاکہ آپ کو ایسا بنا دیا جائے، خوبصورت بھی بنا دیا گیا، اخلاق مند بھی بنا دیا گیا، تاکہ جب آپ کہیں کہ میں نبی ہوں تو جلدی سے لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئیں، تصدیق ان کی جلدی سے کریں. یعنی انکار کرنے کی کوئی وجہ نہ باقی بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا میرے نبی کو پریپیئر کیا تھا. اس کے باوجود جس نے بھی انکار کیا اس کے لیے جہنم، نہیں تو پھر کیا ہے. کوئی وجہ اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھی تھی کہ محمد الرسول اللہ کا کوئی انکار کرے. اسی لیے میرے نبی اعلانیہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے بھی میرے بارے میں سن لیا کہ میں آ چکا ہوں اور میرے اوپر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا. آپ کی اس حدیث میں دم ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ انکار کرنے کے لیے کوئی ریزن نہیں باقی بچتا. انسان کس لیے انکار کرتے، کیا ریزن ہے؟
آپ کفار کی ریزنز کو اگر دیکھتے چلے جائیں گے ہنسی آئے گی، کیا کیا ریزن دے رہے تھے، کوئی ایک ریزن بھی صحیح کا نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپریٹ ہو گیا۔ آپ کو دودھ پلانے والی ماں نے تو دیکھ لیا، بچوں نے بتایا کہ دیکھا آپ کے بچے کو ایسا ایسا ہوا، اب وہ ڈر گئی، دوسرے کا بچہ ہے، میری ذمہ داری میں ہے، کچھ اماؤنٹ مل جائے اس کے لیے میں دودھ پلا رہی ہوں۔ اچھا، دودھ پلانے کی وجہ سے ہے تو وہ انسانی محبت تو ہو ہی جاتی ہے۔ ان کو بڑی چاہت تھی کہ یہ بچہ میرے پاس رہے، بڑی چاہت تھی کہ بچہ میرے پاس رہے، خوبصورت چہرہ تھا، معصوم چہرہ تھا، وہ چاہتی تھی کہ میرے پاس رہے، لیکن ڈر گئی اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا، آج تو بچے بتا رہے ہیں کہ آپریٹ ہوا ہے اور بچہ زندہ ہمیں ملا، کل کو کچھ اور ہو جائے، اگر کہیں ڈیتھ ہو گئی میں کیا جواب دوں گی، میں کہاں سے اتنا حسین و خوبصورت بچہ لے جا کر آمینہ کو واپس کروں گی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد انہوں نے ان کو اپنے ساتھ میں لیا، سفر کر کے مکہ پہنچ گئی، آمینہ کے حجرے میں پہنچ گئی۔ اے سیدہ آمینہ، لیجئے آپ کا بچہ آپ کے حوالے کا، کیا بات ہے، کیوں لے کے چلی آئی اتنی جلدی؟ کہنے لگی آپ کے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کی جان چلی جائے گی، میں آپ کو کیا جواب دوں گی، لہٰذا میں اپنی ذمہ داری سے آپ کو استعفیٰ دیتی ہوں، آپ اپنے بچوں کو سنبھالیے، اب آج کے بعد سے ان کو میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، ہاں اس بچے سے میں بڑی محبت ہے، میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، لیکن ذمہ داری کا احساس ہے، میں اپنی ذمہ داری نبھا پاؤں نہ نبھا پاؤں، حفاظت کر پاؤں نہ کر پاؤں، لہٰذا اپنا بچہ اپنے پاس رکھیے۔ پورا واقعہ پورا ماجرا بتا دیا۔ سیدہ آمینہ نے کہا ہاں مجھے بھی یہ بچہ نارمل سے زیادہ کچھ لگ رہا ہے، اس لیے کہ جب میرے یہاں پیدا ہوا تھا میں نے ایک روشنی دیکھی تھی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی بات بتائی۔ ہوتا ہے نا کہ ایک عورت جب اپنی پریشانی بتلاتی ہے دوسری عورت اپنی اسی طرح کی پریشانی ذکر کرتی ہے، اور آمینہ نے اللہ کے نبی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب وہ واپس چلی گئی۔ 4 سال آپ وہاں دیہات میں تھے، اپنی ماں کے پاس آ گئے، رہتے رہے 6 سال کی عمر ہو گئی، 6 سال کی عمر ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کہتی ہے کہ چلیں اب ماموں کے گھر چلتے ہیں۔ یہ ماموں اللہ کے نبی کی سگے ماموں والا ماموں نہیں ہے، آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیحال مدینے میں تھا، عبد المطلب ابن ہاشم بزنس کرنے کے لیے جب شام جا رہے تھے، راستے میں مدینہ پڑتا ہے، تو انہوں نے مدینے میں جا کر سلمہ بنت عمرو نامی ایک عورت سے شادی کر لی تھی جو بنو نجار قبیلے کی تھی۔ یہ قبیلہ مدینے میں رہتا تھا، اس لیے عبد المطلب صاحب کا ننیحال مدینے میں تھا، یعنی ان کے ماموں مدینے میں رہتے تھے، تو آپ کی فیملی کے لوگ یعنی حضرت آمینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ اس کو اپنا ننیحال اور ماموں کا گھر مانتے تھے، تو وہیں پر یہ جا رہی تھی، اور ساتھ میں عبد المطلب بھی تھے، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر ہے، بچے ہیں، لے کے چلی گئی۔ مکے سے مدینے کا سفر بہت مشکل ہے، اس زمانے میں بہت مشکل تھا، آج بڑا آسان لگتا ہے۔ ایک مشکل سفر طے کر کے آمینہ اپنے بچے کو لے کر مدینہ پہنچ گئی، 1 مہینے تک ماموں کے گھر گزارا، 1 مہینے کے بعد واپس آنے لگی تو راستے میں شروع ہی میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی، بیماری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے مقام ابوا، اسی جگہ پہ جب پہنچی بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ اپنا دم توڑ دی اور اللہ کو پیاری ہو گئی، وفات ہو گئی۔ چھ سال کی عمر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی ماں کو حالت سفر میں اپنی نظروں کے سامنے جاتا ہوا دیکھا آپ نے، وہ درد ناقابل بیاں ہے، وہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ درد بیاں کیا جا سکے، وہ احساس کیا جا سکتا ہے، باپ کا بھی سہارا نہیں ہے، ماں بھی سفر میں نظروں کے سامنے جا رہی ہے، وفات ہو گئی، وہیں پہ ان کی قبر بنا دی گئی، دادا اپنے ساتھ لیے، چلو پوتا مکہ چلتے ہیں،
6 سال کی عمر میں مکہ واپس آ گئے. اسی لیے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال عمر کے بعد جب واپس آ رہے تھے اپنی ماں کی قبر کے پاس ٹھہر گئے. صحابہ کی ایک پوری جماعت تھی. فبکا وابکا من حولہ، آپ اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے صحابہ زاروں قطار روئے. اپنی ماں کی قبر کے پاس آپ روئے. اور آپ نے اس وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں اس قدر میرے رسول کو اپنی ماں سے محبت تھی. 50 سال کے بعد اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے، اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں نے اللہ سے کہا اللہ کیا میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں؟ فأذن لی، تو اللہ نے اجازت دے دی. آپ نے اپنی ماں کے قبر کے پاس آنسو بہائے، روئے. یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے. اب مکہ واپس آ گئے اپنے دادا کے ساتھ. اب ایک مرد آدمی 6 سال بچے کو کیسے پوری طرح سے کیئر کرے گا؟ یہاں بھی عورت کی ضرورت ہے. آپ کے والد جناب عبداللہ نے وراثت میں 5 اونٹ اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جن کا نام ام ایمن تھا. برۃ الحبشیہ، برکہ الحبشیہ ان کو کہا جاتا تھا. یہ ام ایمن اللہ کے نبی کو وراثت میں اپنے باپ سے ملی تھی، لونڈی تھی. اب دادا عبد المطلب جب اپنے پوتے کو اکیلا لے کر مکہ واپس آ گئے، خاندان والوں نے پوچھا آمینہ کہاں وفات کر گئی؟ بہو وفات کر گئی، آمینہ کی وفات ہو گئی. اب اس 6 سالہ بچے محمد ابن عبداللہ کی دیکھ ریکھ یہ ام ایمن کرے گی، لونڈی کرے گی. کیا بچپنا میرے رسول کا ہے. ام ایمن وہ خاتون ہے جو آگے چل کے سابقون الاولون میں ہوتی ہیں، مسلمان ہو جاتی ہیں. اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ میرے نبی کو بچپن میں انہوں نے دیکھا بھی، سنبھالا بھی، کیئر بھی کیا، ان کی پرورش بھی کی، اور میرے نبی کی وفات تک زندہ رہی. اللہ کے نبی کی وفات کے تقریباً 2 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. یہ ام ایمن اللہ کے نبی کی دیکھ ریکھ کرتی تھی، پرورش کرتی تھی. یہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، ان کی شادی ام ایمن کی حضرت زید بن حارثہ سے آپ نے کروا دی تھی، اور ان کو اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا تھا کیونکہ ماں سے زیادہ مقام و مرتبہ ام ایمن کو اللہ کے نبی دیتے تھے. ماں سے زیادہ، ماں کے برابر رتبہ دیتے تھے. آپ نے ان کو آزاد کر دیا، زید بن حارثہ کے ساتھ ان کی شادی کرا دی. انہی سے حضرت اسامہ ابن زید پیدا ہوئے تھے. چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے عمر سے فرمایا عمر، اللہ کے نبی کی ایک چہیتی ماں جیسی محبت کرنے والی عورت جس کو اللہ کے نبی ماں کی طرح پیار کرتے تھے، اللہ کے نبی جب زندہ تھے تو ان کے پاس برابر آیا جایا کرتے تھے. اے عمر چلو ان کا حال چال لے لیتے. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب ان کے بعد ہم ان کے جانشین بن گئے، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ان کے دوست یار ہیں. چلو ام ایمن کا حال لیتے. دونوں صحابی ام ایمن کے گھر پہ پہنچے. ابھی اللہ کے نبی کی وفات ہوئے چند دن ہی یا چند لمحے ہی گزرے تھے. جب ابو بکر عمر دروازے پہ پہنچے، دستک دی، آواز دی، اے ام ایمن، میرا نبی جب زندہ تھا آپ کے پاس آیا کرتا تھا، آج محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے دوست ہیں، ہم ان کے صحابہ ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے. میرے نبی آپ کے لیے جو کیا کرتے تھے وہ سب کچھ ہم کرنے کو تیار ہیں. آپ کو ضرورت ہو تو پیش فرمائے. کیا بات
بات ہے حضرت ابو بکر عمر نے دیکھا وہ بوڑھی عورت زاروں قطار رو رہی ہے. ان دونوں کو لگا اللہ کے نبی کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے, ہو سکتا ہے بچپن سے لے کے جوانی تک بڑھاپے تک میرے نبی کا دیکھا ہے, اللہ کے نبی کی پریشانیوں کو جانا ہے, ہو سکتا ہے جدائی کی وجہ سے رو رہی تھی. فرمانے لگے حضرت ابو بکر اے ام ایمن پریشان نہ ہو, میرے یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا چھوڑ کے گئے اللہ کے پاس ان کا اچھا انتظام ہے, دنیا سے بہتر ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا, اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی حضرت ابو بکر عمر حضرت ام ایمن کو تسلی دے رہے ہیں کہ زیادہ پریشان مت ہو, ورنہ دونوں اللہ کے نبی کی جانے سے خود پریشان تھے. حضرت ام ایمن نے فرمایا اے ابو بکر عمر میرے نبی کے دوست, میں اس لیے نہیں رو رہی کہ محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا, میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آج سے وہی بند ہو گئی, اب آسمانوں سے جبرائیل زمین پر وہی لے کر کس کے اوپر اتریں گے, اب وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. مدینے میں لوگوں کے جھگڑے ہوتے, لوگوں کو سوال پوچھنا ہوتا, محمد سے پوچھتے تھے, محمد رسول اللہ پر اللہ کا قرآن اترتا, جواب مل جایا کرتا تھا, اب وہی بند ہو گئی, میں وہی بند ہونے کی وجہ سے رو رہی ہوں. اتنا کہنا تھا کہ ابو بکر عمر اپنے آپ پر ضبط نہ رکھ سکے, دونوں بھی زار و قطار رو رہے لگے اور تین کے تینوں رونے لگے کہ ہاں وہی تو بند ہو گئی. اب وہی بند ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے جو علم آ رہا تھا وہ علم کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. علم کے بند ہو جانے کی وجہ سے تین کے تینوں رونے لگے. اب اس کے بعد عبد المطلب صاحب ان کی پرورش کرتے ہیں, ام ایمن ان کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں. 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب صاحب کی وفات ہو گئی اور انہوں نے ابو طالب کے حوالے محمد الرسول اللہ کو کر دیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ کل اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی کو سمجھنے کی توفیق دے, آمین.